ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ باب فی وجوب الانقیاد لحکم اللہ تعالی، یہ باب ہے اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے کا۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول فیصلہ فرمائیں اس کو بغیر کسی حرج کے، بغیر دل میں کوئی دشواری محسوس کیے ہوئے، قد محسوس کیے ہوئے اسے قبول کرنا انتہائی خوشی اور مسرت کے ساتھ، یہ حکم ہے اور یہ واجب ہے، اور یہ باب اسی سے متعلق ہے۔ امام نووی علیہ الرحمہ نے وہ ساری بیشتر احادیث نقل فرمائی ہیں جن میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو ایک مومن کو اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ اسلام کے معنی ہی ہوتے ہیں مکمل اطاعت کے، کمپلیٹ سبمیشن ٹو دی ول آف اللہ، اللہ کی مرضی کے سامنے مکمل جھک جانا، اسے تسلیم بھی کہتے ہیں۔ اطاعت کرنا، جھک جانا، مان لینا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور اس باب میں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کو جو آپ نے نقل فرمایا ہے اس کی ایک شان نزول بھی ہے کہ ایک منافق تھا، اس کے اور یہودی کے درمیان میں کوئی اختلاف ہوا۔ یہودی نے کہا چلو ہم آپ کے نبی سے فیصلہ لیتے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ وہ کبھی خلاف حق فیصلہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ دونوں گئے اور اللہ کے رسول نے پورا واقعہ سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس سو کال منافق نے جو اپنے کو مسلمان کہتا تھا، اس نے دل میں سوچا کہ پیغمبر تو رحمت للعالمین ہیں، سب پہ رحم کرنے والے ہیں، نرم دل ہیں، انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اگر یہ فیصلہ ہم جناب عمر سے کرواتے تو بہت سخت ہیں، وہ میرے حق میں فیصلہ کرتے۔ چنانچہ اس منافق مسلمان نے کہا، کلمہ گو نے، کہ چلو جناب عمر سے فیصلہ لیتے ہیں۔ تو یہودی کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کہ اعلیٰ کورٹ سے فیصلہ ہو چکا ہے، تم ادنیٰ کورٹ میں لینا چاہتے ہو؟ اور اس کو اس بات کا یقین تھا کہ جناب عمر کا کتنے بھی سخت ہوں لیکن حق کے خلاف فیصلہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ دونوں وہاں گئے، مقدمہ پیش ہوا تو یہودی نے جناب عمر سے کہا کہ جناب اس سے پہلے کہ آپ فیصلہ کریں یہ سن لیجئے کہ ہم لوگ آپ کے نبی کے پاس سے آ رہے ہیں، انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ تو جناب عمر نے فرمایا کہ ہاں میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار نکالی اور اس مسلمان کا جو سو کال منافق تھا اس کا سر قلم کر دیا۔ کہا جو میرے نبی کے فیصلوں کو نہ مانے، خواہ وہ کلمہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا سر اس کی گردن پہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ جب وہ قتل ہوا تو ایک شور ہو گیا مدینہ طیبہ میں کہ عمر نے کلمہ گو کو مسلمان قتل کر دیا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ ان آیات میں سے ہے جو آیات جناب عمر فاروق کی تائید میں نازل ہوئی ہیں۔ الموافق رائہ بالوحی والکتاب، بہت سے مقامات پر ان کی رائے کتاب اور وحی کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے یہ آیت کریمہ ہے جو باب کے آغاز میں امام نے نقل فرمایا ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تمہارے پروردگار کی قسم. اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ میری قسم، میں اپنی قسم یاد فرماتا ہوں، لیکن نبی پاک کی عظمت، ان کی بزرگی کو واضح فرمانے کے لیے کہ رب تو میں ساری کائنات کا ہوں، مگر خاص بات ہے کہ تمہارا رب ہوں میں، اس لیے اے محبوب تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ تمہارے فیصلے سے انحراف کرتے ہیں اور تم میرے نزدیک اس قدر معتبر اور معظم ہو کہ میں تمہاری قسم یاد کر رہا ہوں، تمہارے نام سے اپنی قسم یاد کر رہا ہوں. فلا وربک لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے. یہی اعتراض کیا تھا نا مسلمانوں نے کہ جناب عمر نے کلمہ گو قتل کر دیا، مسلمان قتل کر دیا. فرماتا ہے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات میں وہ آپ کو اپنا حکم نہ مانے، آخری فیصلہ کرنے والا. حکم جج کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد جج کے فیصلے سے انحراف ہو سکتا ہے. سرکار وہ جج ہیں کہ جن کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، ان سے انحراف ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ یہ آپ کو، یہ میرے محبوب، جب تک یہ آپ کو اپنے تمام معاملات میں اپنا حکم نہ مان لیں، اور جب آپ فیصلہ کریں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، تو اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، کھلے دل سے آپ کے فیصلے کو مکمل طور پہ قبول کر لیں اور یسلموا تسلیما، اور مکمل طور پہ جھک جائیں، مکمل طور پہ اطاعت کریں آپ کی. اس فیصلے میں کہیں بھی ان کے دل میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کریں، وہ حرج محسوس نہ کریں. یہ اب قرآن پاک کا اسلوب بیان یہ ہے کہ واقعہ مخصوص ہوتا ہے. کوئی آیت کسی خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی، شان نزول کوئی خاص واقعہ تھا، مگر حکم عام ہوتا ہے. واقعہ خاص ہے، شان نزول خاص ہے، اور حکم عام ہے. جو لوگ قرآن پاک کی تفاسیر کے اصول کو پڑھتے ہیں وہ اس بات کو بہت تفصیل سے انہیں بتایا جاتا ہے. واقعہ شان نزول خاص ہے مگر حکم عام ہے. اب بظاہر یہ ایک شخص کے متعلق یہ بات آیت نازل ہوئی جناب عمر کی تصدیق میں کہ عمر نے جو کچھ کیا صحیح کیا، وہ مومن تھا ہی نہیں جسے قتل کیا. تم کہتے ہو مومن تھا، وہ مسلمان تھا، نہیں، وہ مومن تھا ہی نہیں. تو واقعہ مخصوص ہے مگر حکم عام ہے کہ قیامت تک اگر کوئی اللہ اور رسول کے فیصلے کو نہیں مانے گا تو مومن نہیں ہے. اب جناب عمر فاروق صاحب اختیار تھے، انہوں نے قتل کر دیا. آج کے دور میں قتل کرنے کی شاید اجازت نہ ہو ہر آدمی کو، یہ قاضی کا حق ہے، مسلم جج کا حق ہے، امیر المومنین کا حق ہے. جو حقوق ان کے انہیں عام نہیں کہہ سکتا، یعنی اگر اسے عام کر دیا جائے کہ جو بھی مانے نہ مانے قتل کر دو تو فساد برپا ہو جائے گا. لیکن قاضی اسلام کو، اسلامک جج کو یہ حق حاصل ہے اس آیت کریمہ کے پیش نظر کہ وہ اللہ اور رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے والے کو قتل کر دے. اس لیے کہ مومن نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے مگر مرتد ہو گیا ہے. وہ مرتد اور کافر میں فرق یہ ہوتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جو پیدائشی کافر ہو، اور مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام قبول کر کے انکار کر دے. وہ زیادہ برا ہوتا ہے، وہ باغی کہلاتا ہے. اور باغی کو دنیا میں
کوئی بھی نظام قبول نہیں کرتا۔ اسلام سے بغاوت اگر کوئی شخص قبول کرتا ہے اسلام کو اور پھر مرتد ہو جاتا ہے، تو گویا نبی پاک کے فیصلوں کو قبول نہ کر کے وہ مرتد ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے قتل کیا۔ یہ بات آپ اچھی طرح محسوس کریں کہ صرف یہاں نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں کسی پہ قتل کی سزا نافذ ہوتی ہے شریعت میں، اسے پبلک سزا نہیں دے سکتی ہے۔ کسی نے گستاخی کی، کسی نے جا کے مار دیا، اسے صرف خلیفۃ المسلمین یا حاکم شرع یا قاضی القضات فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر یہ الاؤ کر دیا جائے کہ جو بھی غلطی کرے اسے کوئی مار دے تو پھر فتنہ عظیم برپا ہو جائے گا۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سچا مسلمان مقدمے کو پیش کرتا ہے کسی مسلمان حاکم کے دربار میں اور وہ فیصلہ نہیں دیتا یا غلط فیصلہ کرتا ہے، اس میں کبھی کبھی جذباتی طور پہ یہ ہو جاتا ہے، لیکن قانون یہی ہے کہ اگر کوئی شریعت کے خلاف غلط بات کرے، ارتداد کا راستہ اختیار کرے، تو عام مسلمانوں کو قتل کرنے کا حق نہیں ہے، وہ فیصلہ قاضی کرے گا یا اسلامک جج کرے گا۔ یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت سے لوگ اس طرح کی آیات مبارکہ کو سن کر کے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ اور رسول کے فیصلے کے سامنے تسلیم و رضا کی بنیاد پہ جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔